साथ सिर्फ 75 रुपए में। असल स्पीड चाहिए तो आओ जैज सुपर 4G पे, विनर ऑफ द ओ क्लास स्पीड टेस्ट अवार्ड। डेवू की 100% मेंटेनेंस फ्री बैटरी। Daewoo Battery, मेरी ताकत मेरा यकीन। With more than 10,000 4G towers, Pakistan runs on Zong 4G. आपका मतलब है कि वो ऑपोजिशन के साथ अभी खड़े हो गए हैं? वो अपोजिशन के साथ अभी खड़े हैं। माजी में उनका एक ताल्लुक रहा है अपोजिशन का, और पीपल्स पार्टी का एक उधार है उनके ऊपर, और उनका पीपल्स पार्टी पे उधार है। ठीक है, वो चुकाने का वक्त है। लेकिन उस सब चीज को चुकाने के लिए क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है फिर आपका मतलब सिंध और पंजाब से नहीं होगा। नहीं, फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी लम्हे ऑपोजिशन कोई अदम एतमाद लाती है और अपना प्राइम मिनिस्टर लाती है तो उनका कैंडिडेट सरदार अख्तर मैंगल है। इसीलिए सरदार अख्तर मैंगल ने चेयरमैन नैब को जो अपोजिशन ने ख़त लिखा है उस पर भी दस्तखत किए हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर भी साथ वॉकआउट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि अपोजिशन की तरफ भी उनका चांस है और हुकूमत में भी बैठे हैं। देखिए, मैं आपको जो मैंने अभी सारी क्रोनोलॉजिकली बताया है कि भाई अगर ऑपोजिशन हुकूमत चाहती है तो उन्हें सेनेट को फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर वो ऑपोजिशन करना चाहते हैं तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, अगर उन्हें हुकूमत चाहिए तो सेनेट को उन्हें एतमाद में लेना चाहिए। फिर और वो भी देखें कि आप जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, वो भी हमेशा सेफ पैसेज दे रहे हैं ऑपोजिशन को मुसलसल। उन्होंने बैन किया अगर इसको फवाद चौधरी साहब को, तो वो उन्होंने किया, वो अपोजिशन को साथ लेके चल रहे हैं। मतलब ये है कि अगर अपोजिशन ये मंसूबाबंदी करती है कि उन्होंने मरकज में हुकूमत लेनी है तो उन्हें बलूचिस्तान को और मौजूदा सेनेट को और चेयरमैन को और बाप को, बलूचिस्तान पार्टी को, सबको साथ लेकर ही वो हुकूमत बना सकते हैं। और उस हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN को वजारत उज़्मा नहीं मिलेगी। वो अगर मिलेगी तो वो बलूचिस्तान को मिलेगी। और बलूचिस्तान में मैंने जो आपको कैंडिडेट बताया, मेरा ख्याल ये है कि जो है हमारे अख्तर मैंगल साहब, क्योंकि उनको सदारत का वादा किया था इन दोनों पार्टियों ने उस जमाने में जब मुशर्रफ को हटाया था, तो वो एक मुत्तफिका कैंडिडेट हो सकते हैं। अच्छा, और पंजाब में क्या होगा? देखिए जनाब, जहां तक पंजाब, अगर मरकज में चेंज आएगी तो पंजाब में भी आएगी। देखिए, अगर मरकज में चेंज आएगी तो पंजाब में भी चेंज आएगी, कोई इसमें मतलब कोई शक नहीं है। क्योंकि और मैं आपको एक और दिलचस्प हकीकत बताता हूं जो कि परवेज इलाही साहब ने तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि उन्हें वजारत उज़्मा की ऑफर थी, वजारत आला नून से। अच्छा, ऑफर किसकी तरफ से थी? नून से उन्हें ये ऑफर थी, और उन्होंने क्लियरेंस ना होने की वजह से या अपनी किसी हिकमत की वजह से उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। बल्कि अभी भी देखें ना, अभी भी वो अभी मिले हैं वजीर आजम साहब से, तो उनका उनसे गिला है कि मोनस को आप वजीर क्यों नहीं बना रहे। ठीक है ना, उनका गिले अपनी जगह चल रहे हैं। लेकिन जब PMLN ने ऑफर किया परवेज इलाही साहब को, तो परवेज इलाही साहब ने उस वक्त वजारत उज़्मा कबूल नहीं की, वजारत आला कबूल नहीं की, और स्पीकरशिप ले ली, वन स्टेप डाउन आ गए। अच्छा, अब अगर मरकज में तब्दीली आती है तो उस तब्दीली का कोई मतलब नहीं है कि वो अगर पंजाब में ना आए, और अगर पंजाब में तब्दीली आती है तो फिर वजीर आला जो है ना पीपल्स पार्टी से होगा ना नून से होगा। फिर ये तब्दीली इन दोनों पार्टियों के लिए तो गुनाह बेलज़्ज़त ही हो गई ना। देखें जी, गुनाह बेलज़्ज़त हो या गुनाह बालज़्ज़त हो, बात इतनी सी है कि अगर ऑपोजिशन ने ये बढ़क मारनी है, जो मारी है तो ये उसके बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो अगर पूरी, मैं देखें, हम आवाम को एजुकेट कर रहे हैं सियासतदान किस तरह चलते हैं, सियासतदान किस तरह सोचते हैं, सियासतदान किस तरह आगे बढ़ते हैं। तो सियासतदानों को इतनी दूर से चलना पड़ता है प्लानिंग करके कि सेनेट को आपको वहीं रखना पड़ेगा, बलूचिस्तान को आपको साथ लेना पड़ेगा, पंजाब आपको PMLQ को देना पड़ेगा, और इसके बाद
पंजाब और मरकज में आपकी हुकूमत बदल जाएगी, बदल जाएगी। सिंध में नहीं बदलेगी, सिंध में यही रहेगी, केपी में यही रहेगी, बलूचिस्तान में यही रहेगी, बलूचिस्तान में यही रखनी पड़ेगी, यही, और सेनेट में भी यही कुछ सेटअप रहेगा। तब मरकज में आप कोई तब्दीली ला सकते हैं। ये नहीं है कि आप चेयरमैन सेनेट भी बदल लें, प्राइम मिनिस्टर भी बदल लें, सब कुछ बदल लें। मतलब आप कहें जी मैं जरदारी साहब बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, या वो कहें जी मैं चौधरी मतलब साहब मियां साहब शहबाज साहब मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। नो, बिलावल बनेंगे नहीं, बिलावल नहीं। आपको ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक ये सारी स्लॉट्स जो हैं ये उन लोगों को देनी पड़ेगी जिनकी वजह से आपकी हुकूमत बनेगी। और पंजाब में अगर कोई तब्दीली आएगी तो चौधरी परवेज इलाही और PMLQ की वजह से आएगी, इसलिए वो कम से कम जो चीज़ मांगेंगे। और पहले शहबाज साहब गालबन नहीं यकीनन ये ओहदा उन्हें प्लेट में रख के पेश करने के लिए तैयार बैठे थे और मिलने के लिए गालबन जाना भी चाहते थे जी, लेकिन उन्हें कहीं से क्लियरेंस ना मिलने की वजह से या उन्होंने फैसला ये किया तो वो नहीं गए। तो अब जो हुआ कि अख्तर मैंगल वज़ीर आज़म हो सकते हैं, परवेज़ इलाही वज़ीर आला हो सकते हैं, तो ये स्क्रिप्ट है। तो ये कब हो जाएगा? लोग कुछ टाइम कब अपोजिशन ये कदम इसको टेबल कब कर देगी? देखें, ये अपोजिशन है मंझे हुए सियासतदानों की, PTI की नहीं है, PTI की नहीं है कि वो सिंध में जो है वो उस पर बात करते हैं, हम आगे घोड़े। ये है मंझे हुए पाकिस्तान के धुले धलाए सियासतदान जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को धो दिया और आज भी नहीं पकड़े जा रहे। ठीक है ना जी, मतलब उनकी ये, तो उनके लिए सबसे अहम फैसला जो है वो स्क्रिप्ट का नहीं है, उसकी टाइमिंग का है। अच्छा, कि कौन सा फैसला राइट डिसीजन एट राइट टाइम ही राइट डिसीजन होता है, राइट डिसीजन एट रॉन्ग टाइम जो होता है वो एक गलत डिसीजन होता है। तो इसलिए, और सियासत के अंदर 2 + 2 4 नहीं होते। अच्छा ना, आपका मतलब है सियासत के अंदर जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं और वक्त के साथ मिला के उनको चलाना पड़ता है, फिर ही आप कहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए इन लोगों से आप ये ना समझें कि वो आज फैसला, वो कब फैसला करेंगे। ये बड़ा अहम सवाल है कि वो भड़क आज लगा रहे हैं, फैसला कब करेंगे। देखिए, इस फैसले के अंदर 3 या 4 अहम फैक्टर्स होंगे जो इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैं आखिर में बता भी दूंगा वो कब फैसला करेंगे, लेकिन पहले ये फैक्टर्स आप समझ लें ताकि वो मेरी बात आपको समझ आ सके। पहली बात तो ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी के लिए उन्हें 6 महीने दिए गए थे। 6 महीने? हाँ, अच्छा। वो DG ISPR ने भी बेचारों ने कहा था कि भाई 6 महीने आप इनके खिलाफ कुछ ना रखें, मीडिया को कहा। वो 6 महीने के टाइम दिया, टाइम वही एक किस्म का 6 महीने, मतलब उन्हें कुछ परफॉर्म 2 महीने गुजर गए, बाकी 4 रह गए। ठीक है, अब ये देखना, मैं और आप जनवरी में बात कर रहे हैं, जनवरी में बात कर रहे हैं, तो 4 महीने रह गए, 4 महीने रह गए, बाकी कैलकुलेशन जनवरी, फरवरी, मार्च, वो मैं टाइम में आपको बताऊंगा। देखिए, वो भी 2 + 2 4 नहीं होता कि जी 6 महीने है तो आप कहें जी 6 महीने हो गए तो आप एक दिन ऊपर क्यों हो गया। अच्छा। वो मैं बता दूंगा वक्त कब आएगा। पहला फैक्टर क्या हुआ कि हुकूमत की परफॉर्मेंस अगले 4 महीनों में क्या डिलीवर करती है, और इसके बारे में मैं एक बात बता दूं, ये जैसी अब है ऐसी तो नहीं चलेगी। मैं एक उसके लिए भी फार्मूला बता देता हूँ। अच्छा, जनरल फार्मूला आपको समझ आ जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत से कुछ तवक्कुआत हैं और कुछ मुतालबात हैं। क्या है? स्क्रीन को नहीं मैंने फाड़ना, वो मैं तवक्कुआत तो ये है, हमने ये कहा है कि हम इस प्रोग्राम में मुबहम और इबहाम वाली बात नहीं करेंगे। चले मैं आधा पर्दा उठा देता हूँ। वक्त की बात मैंने कर दी है कि मेरे पर्दे उठेंगे अपने वक्त के ऊपर। ठीक है, हाँ, मैं पहले से उठा के, लेकिन ये भी और है हर बात जो मतलब ऐसे पहेलियां ना बुझाएं, पहेलियां नहीं बुझानी, पहेलियां नहीं बुझानी, लेकिन जो समझदार है अगर उन्हें समझ आ जाए और आपको ना आए तो ना समझ को समझाना भी तो सब बात है ना। समझदार किसी जर्नलिस्ट को समझाना मेरा काम नहीं, मेरा आवाम को समझाना। तो आवाम के लिए पूछ रहा हूँ, मैं तो शायद समझ ही जाऊँ मेरे तो। ठीक है ना, मेरी जनाब बात ये है मैं यहाँ आवाम का नुमाइंदा। हुकूमत से तवक्कुआत हैं, ठीक है, कि मईशत को ठीक करो। ठीक है जी, हम हुकूमत से तवक्कुआत हैं कि आवाम की जो डिलीवरी का सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए, गवर्नेंस लाओ, गवर्नेंस को अच्छा किया जाए, करप्शन से एप्रीहेंशन मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए, स्कैम्स नहीं आने चाहिए, और आवाम को महसूस होना चाहिए कि पिछली हुकूमतों से तब्दीली आई। ठीक, ये तो ये तवक्कुआत हैं। मुतालबात मैं बताऊंगा अपने वक्त के ऊपर, वो आज नहीं बता रहा, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है ना? अच्छा जी। अब
دوسرا فیکٹر, ہاں 3 منٹ ہے بریک میں, میں بتا دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ شریفوں کے سیاسی محفوظ راستے کا اسکرپٹ جو ہے, ان کی ضمانتیں, ای سی ایل میں ان کا نام ہے, وہ اس وقت جیل میں ہیں, انہوں نے اپنا آپ نے کہا کہ سیاسی محفوظ راستہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ کس طریقے سے چلتے ہیں, کیا وہاں پہ وہی فارمولہ استعمال ہوتا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے یا نہیں ہوتا, ڈاکٹر صاحب والا فارمولہ استعمال, ڈاکٹر عاصم والا فارمولہ جیسے ان کا نام ای سی ایل سے نکلا بیل کے بعد, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اس پہ اب ایک ہے. تیسرا فیکٹر جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ اور پیپلز پارٹی کی جو ڈرائی کلیننگ کے کانسیپٹ ایشوز ہے اس وقت, ایک تو منی لانڈرنگ میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کی ڈیمانڈ ہے ڈرائی کلیننگ کی, وہ ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے یا نہیں پلے ہوتی. ٹھیک ہے, یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں, آپ کا مطلب ہے شریفوں کا بھی ایپیسوڈ مکمل ہوگا, زرداری صاحب والا ایپیسوڈ بھی مکمل ہوگا, حکومت کی گورننس دیکھی جائے گی, اسٹیبلشمنٹ کے مطالبات پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, پھر جا کے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ابھی ہے نومن تیل, نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا نہ چاہیے, لیکن اگر نومن تیل ہو گیا پھر رادھا تو دمادم مست کلندر ہوگا, پھر رادھا ناچے گی. دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ اپریل تک جو ہے نا, یاد اشور نہ مجھے یا کم یا 30 اپریل پورا مہینہ, پورا اپریل کے مہینے تک مطلب انتظار کریں, خاموش رہیں, دیکھتے رہیں, پرفارم کرے حکومت, اور آپ سوال کریں حکومت کو, ہم بتاتے رہیں گے حکومت کو. اپریل کے بعد مطلب اسکرپٹ موجود ہے, تیاری مکمل ہے, ہم نے پورا بتا دیا, تیاری کا راستہ بتا دیا, فیکٹرز بتا دیے, کس کس کو راضی کرنا پڑے گا, یہ کتنی بڑی قیمت ہے. ویسل کا اس کے لیے ایک وہ اشارہ بھی تو چاہیے نا, وہ اشارہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی اشارہ, وہ کہتے ہیں میاں صاحب نے اشارے کا طے کر دیا, وہ کہتے ہیں خلا سے آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو خلا سے جب اشارہ آئے گا, اچھا آپ بھی خلا سے مانتے ہیں؟ نہیں آپ تو خلا کے اشارے والے نہیں ہیں. میں تو پاکستان کے مفاد کو مانتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سیاستدان کو پاکستان کے شہریوں کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے. پاکستان میں اشارہ ہوگا تو ہوگا, دیکھیں اشارہ جو ہوتا ہے بغیر اشارے کے کرنے کی دیکھیں جی, بغیر اشارے کے تو ایک ہی قوت کر سکتی ہے جو عوام کی خدمت کر. بغیر اشارے کے عمران خان صاحب ڈیلیور کر کے حکومت میں رہ سکتے ہیں, لیکن بغیر اشارے کے زرداری صاحب اور میاں صاحب اور یہ ساری اپوزیشن, یہ بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہو کے تبدیلی نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے اگر اس وقت فیصلے کی کنجی جو ہے وہ موجودہ حکومت کے پاس ہے, ٹھیک ہے, آیا انہوں نے گیس عوام کی بند کرنی ہے, عوام کو غربت میں دھکیلنا ہے, عوام کو اور مطلب بےروزگاری کی طرف دھکیلنا ہے, عوام کی پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنی ہے, عوام کے اوپر ٹیکس بڑھانے ہیں, عوام کے ساتھ زیادتی کرنی ہے, یا عوام کو کچھ دے کے خلا کے بجائے زمین کے فیصلے عوام پہ نافذ کریں. اس کا مطلب ہے کہ بریک پر جانے سے پہلے جتنی ہماری, اگر میں اس کو سمرائز کروں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس ایک پلان موجود ہے, لیکن اس پلان پر عمل تب ہی ہوگا جب یہ حکومت ڈیلیور نہ کر سکے, کوئی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ ہو. چھوٹا نہ کریں, یہ لمبی کہانی ہے, لمبی کہانی ہے, لیکن اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. لیکن پلان اپنی جگہ موجود ہے, اختر مینگل صاحب کا نام بھی موجود ہے, پرویز الہی صاحب کا نام بھی موجود ہے, وہ ٹیپ بھی آئی پرویز الہی صاحب کی جس میں کچھ بہت سے پہلو, اس پہ ہم اتنی بات کر سکتے ہیں, لیکن آج ہم نے اتنی ہی بات. ناظرین یہاں وقت وہ ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سندھ میں جو مس ایڈونچر ہوا ہے مرکزی حکومت کا, اس پر بھی بات کریں گے, ایم کیو ایم سے بھی پر بھی بات کرنی ہے, گیس پر بھی بات کرنی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک کے بعد اس دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے سندھ میں جو پہلے حکومت گرانے کی کوشش کی گئی, اب وضاحتیں دی جا رہی ہیں مرکز کی جانب سے, نہیں ہم گورنر راج نہیں چاہتے تھے, ہم ایسا نہیں چاہتے تھے, ہم ویسا نہیں چاہتے تھے. اس مس ایڈونچر کی وجوہات کیا ہیں, کس نے کیا ہے یہ مس ایڈونچر. لیکن اس سے پہلے 30 دسمبر کے پروگرام میں جب ایک ماحول تھا کہ مراد علی شاہ جا رہے ہیں, فارورڈ بلاک کے نام آ رہے تھے, جب
فواد چودھری صاحب کراچی جا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج حکومت گئی، سندھ کی حکومت اب بس مہمان ہے چند دنوں کی، اس وقت ہمارے پروگرام میں محمد علی دورانی صاحب نے کیا کہا تھا وہ ہم آپ کو ضرور سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ شاید نہ ہو، لیکن آج وہ سب ہو گیا ہے جیسا دورانی صاحب نے کہا تھا۔ تو دیکھتے ہیں دورانی صاحب نے 30 دسمبر کے پروگرام میں کیا کہا تھا۔ مراد علی شاہ کو اگر آپ جیل میں ڈال دیں نا، جیل میں؟ ہاں، تب بھی وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اچھا، جیل سے وزیر اعلیٰ؟ جیل سے وزیر اعلیٰ چلیں گے تو پھر تو نہیں ہٹائے جا سکتے۔ اچھا، یہ تو تھا کہ دورانی صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہ جیل میں بھی چلے جائیں تو وزیر اعلیٰ رہیں، اور جو مرکز سے وزراء جا رہے تھے سندھ میں کی حکومت تبدیل کرنے کے لیے، ان کے بارے میں دورانی صاحب نے کیا کہا تھا وہ بھی ذرا سنتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے سندھ کے کسی معاملے کو ڈیل کرنا ہے تو ہوم گرون لیڈرشپ کو یوز کریں۔ پنجاب سے لوگ نہ بھیجیں سندھ میں۔ پنجاب سے آپ وہاں پر گھس واسیے بھیجنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا، وہ ایسے ہی تصور ہوگا کہ جیسے پنجاب نے افینسو لانچ کر دیا ہے سندھیوں کے خلاف۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فواد جائیں، چودھری کو نہیں جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے اور اسلام آباد سے کسی نان سندھی کو وہاں بھیج کے آپ وہاں پہ ریئیکشن کریٹ نہ کریں۔ میں نہیں ریکمینڈ کروں گا فواد صاحب کو، اگر انہیں یہ رسپانسبلٹی دی بھی گئی ہے اگر، تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں دینی چاہیے۔ ناظرین، 30 دسمبر کو یہ سب کچھ ممکن نہیں لگ رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ صبح فواد چودھری صاحب چلے جائیں گے، مراد علی شاہ صاحب کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ دورانی صاحب، آپ کو پہلے کیسے پتہ تھا کہ نہ فواد چودھری جائیں گے نہ مراد علی شاہ جائیں گے، یہ مرکز کا اوفینسو نہیں رہے گا؟ آپ کو پہلے پتہ تھی یہ ساری بات؟ دیکھیں، سیاستدان کی ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے۔ اچھا، اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ یہاں دماغ میں ایک آنکھ ہوتی ہے جو دور تک دیکھتی ہے اور حالات کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں۔ تو ہم جو سیاست کے لوگ ہوتے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، آج کل ایک نیا فیشن بن گیا ہے کہ جرنلزم سمجھتی ہے کہ سیاست ان کا کام ہے۔ بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں وہ سیاستدان بننا چاہتے وہ ہیں۔ سیاستدان بننا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حکومتوں کے بنانے اور بگاڑنے اور رہنے اور ہٹانے کا کام بھی سمجھتی ہیں کہ یہ جرنلزم کا کام ہے۔ لیکن سیاستدان بھی تو اب سارے جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں نا، تجزیہ نگاری بن گئے ہیں، اب یہ وائس ورسا ہے، سیاستدان جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں، جرنلسٹ آپ کو پبلک ٹی وی کا یہ فرسٹ انیشیٹو ہے جس میں سیاستدان کے طور پہ بات کر رہے ہیں اور جرنلسٹ کی طور پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ میں وہ بات کرتا ہوں جو سیاستدان کی بات ہوتی ہے، میں وہ بات کرتا ہوں جو سوال کرتے ہیں جو جرنلسٹ کا سوال ہوتا ہے۔ آپ میرے ایریا میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتے، میں جناب کے ایریا میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اب اس وقت جو کچھ میں نے کہا تھا وہ میری پولیٹیکل آئے یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر یہ کریں گے تو بہت، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کریں گے، اور میرے پاس کوئی جواز نہیں تھی کہ میں یقین کروں کہ ان میں سے کسی نے بھی آئین نہیں پڑھا ہوا، اور ایون پیپلز پارٹی والوں نے خود بھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی وہ ساری چیزیں اٹھائیں جو آپ نے اور ہم نے اس پروگرام میں کہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی 45 دونوں نہیں اس پروگرام سے رہنمائی لی نا، ان کی مہربانی، ہم ان کے لیے ہی کرتے ہیں، ہم اس ملک کے عوام کے لیے کرتے ہیں، اس ملک کے مستقبل کے۔ تو اس لیے جو باتیں میں نے کہی تھیں وہ باتیں میں نے اس پروگرام کے بعد ہی فواد چودھری صاحب کا جانا کینسل ہوا، وہ انہوں نے کینسل، اچھا کیا، اور فواد کی اس میں رسپیکٹ ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر وہاں جاتے تو بہت زیادہ ان کے لیے، اور وہاں جو کمپلیکیشنز اٹھنی تھی اس کا یہ آج اندازہ نہیں کر سکتے۔ مجھے تو، ہم تو زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں ہر خبر مل جاتی ہے اپنے ذریعوں سے، تو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں اپنی آنکھ سے۔ ویسے یہ پی ٹی آئی نے فل ٹاس کرائی ہے اور پی 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 نے چھکا مار دیا، تھا تو مس ایڈوینچر ہی نا، آپ نے پہلے کہا کہ جی وہ منجھے ہوئے سیاستدان 20 کلومیٹر پہلے سے چلتا ہے، آگے نظر ہوتی ہے، دیکھتا ہے، پھر پلان کرتا ہے، پھر چلتا ہے، وہ کہاں تھا یہاں؟ دیکھیں، اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف ٹیم ہے اوور 60 کی، اچھا، یہ جو ہمارے جو نون اور پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب انہوں نے 60 سال سیاست کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ عمر گزری ہے، یہ جہاں آگے رہے ہوتے ہیں دیکھ پیچھے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری طرف انڈر 7 ٹیم ہے، اچھا، کہ وہ ایک دم سے وہ چاہتے ہیں کہ آج ہی اخبار میں آ کے خبر لگا کے ٹی وی پہ انٹرویو دے کے، مطلب جب یہاں کرائسس آیا ہوتا ہے تو وہ وزیر جو کرائسس سے نکالنے کا کام ہوتا ہے وہ بیٹھا انٹرویو دے رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے جناب کہ یہ جو انیشیٹو لیا گیا، یہ میں آج آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر یہ انیشیٹو لیا گیا، خود ہی شروع ہو گئے سارے۔
بس کچھ شہر دلوں کی ظالم سن کچھ مرند سن شوق بھی سی. مطلب یہ ہے مطلب خود ہی سارے شروع ہو گئے بغیر پرائم منسٹر کے. مطلب یہ ہے کہ کسی فارمل ڈسکشن کے بغیر, کسی فارمل اپروول کے بغیر آپ ایک صوبے کی حکومت, جہاں آپ کے پاس 4 بندے مطلب اتنے بندے نہیں ہیں جتنوں سے تبدیلی آتی ہے, جہاں پر آپ ایک نئی پنیری بو رہے ہیں اپنے لیے, وہاں پہ آپ حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے چل پڑے. تو پہلی بات میں یہ پورے انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہا ہوں, اور اگر کسی کے پاس کوئی کانٹرڈکشن ہو تو کر دے, کہ پرائم منسٹر کو اس پورے انیشیٹو کے بارے میں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا. دوسرا, یہ ایک ایموشنل, صرف پرائم منسٹر سے ہی اپروول تھی, دوسری طرف سے بھی اپروول تھی یا ادھر سے بھی نہیں تھی؟ ان کا دو طرف, ہم 2 طرف سے اشارے لیتے ہیں. میں تو کہوں کہیں سے بھی کوئی اشارہ نہیں تھا. اچھا, خود ہی دھمال ڈال رہے تھے, خود ہی دھمال ڈال دیا تھا. اچھا, مطلب یہ ہوتا ہے بعض اوقات, کئی دفعہ کہتے ہیں دوسری طرف سے اشارہ ہوتا ہے. لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اٹھ کے خواب میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دروازہ کھولا, باہر چلے گئے, باہر پھر کے واپس آ کے, تو مطلب یہ خواب میں چلنے والی بات تھی. اچھا, جو کہ انہوں نے کی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا دیکھیں کتنا بڑا پاکستان کا نقصان ہوا. کہ وہ JIT کی پوری رپورٹ جو میں نے پڑھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک مائنڈ باگلنگ اسٹڈی ہے, جس میں کہ انہوں نے کمائی, اس کی موومنٹ اور اس کی سٹیکنگ تینوں کو ایکسپوز کیا ہے, فل آف ایویڈنس, فل آف کرمنل ایکٹیویٹیز, فل آف آل ٹائپ آف ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بنی ہوئی رپورٹ, جس کو ڈسکس ہونا چاہیے تھا. اس کے بجائے ڈسکس کیا ہو رہا ہے, گورنر راج, ڈسکس کیا ہو رہا ہے, ہم وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اکاؤنٹ میں وزیر اعظم صاحب خود انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں ان کے ایک ذیلی محکمے نے پاکستان کے عوام کی وہ خدمت کی جو آج تک کسی نے نہیں کی تھی, وہ چوری ایکسپوز کی. ایشو جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا, ایشو کو ڈائیورٹ کیا گیا, اور اس کا فائدہ تو پھر جو ملزم تھے, ٹھیک ہے جی, وہ سمجھدار لوگ ہیں, انہوں نے اس کا جو آپ نے ابھی بات کی کہ چھکا لگا دیا, فل ٹاس کی پی ٹی آئی نے, انہوں نے اسٹیڈیم سے باہر پھینک دی, چھکے پہ چھکا لگا. اور پورا کا پورا سین آج بھی آپ دیکھیں تو سارے کے سارا کوشش ان کی یہ ہے کہ وہ اس کو صوبائی سے نکال کے مرکزی حکومت کی تبدیلی تک پہ لے آئے ہیں, جس کا ہم نے آج ابھی پورا انالیسس دے دیا. پر آپ نے کہا بھی اس کا وقت نہیں ہے, وہ بھی اسکرپٹ ہی ہے. وہ بھی اسکرپٹ ہے, اس اسکرپٹ کو ہم نے, پر ادھر تو اسکرپٹ بھی نہیں تھا, ادھر اسکرپٹ نہیں, ادھر کچھ بھی نہیں تھا. اسکرپٹ ہے, ادھر اسکرپٹ ہی نہیں ہے. ادھر تو انہوں نے پورا اسکرپٹ بھی بنایا ہوا ہے, اور اس کو وہ ایک طریقے سے پروپیگیٹ بھی کر رہے ہیں. ہم نے آج وہ اسکرپٹ عوام کے سامنے رکھ دی ہے. اب جو اس پر ڈسکشن ہوگی وہ اگلا راستہ متعین کرے گی, بہت سی چیزیں اس کی اچھی بری سب. لیکن اس ایشو کے اوپر ایک اتنی ایکسٹینسو محنت کو چند لوگوں کے بچپنے کی وجہ سے آپ کا جو کرپشن اور پلنڈر کو ایکسپوز کرنے کا ایجنڈا ہے, اس کو نقصان پہنچا دیا. اچھا, آپ سمجھتے ہیں اس مس ایڈونچر کا احتساب کے عمل کو نقصان ہوا؟ احتساب کے عمل کو نقصان ہوا, JIT کی پوری پرفارمنس کو نقصان ہوا, PTI کی گورنمنٹ کے جو وہ تھا ایک اورا تھا, اس کو نقصان ہوا. سندھ کے اندر جو تھا, سندھ کے اندر جو اس کا سارا افینسو تھا, وہ جو آخری وقت پہ روک کے. میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ نے کہا کہ نام ECL سے نکال دیں, گورنمنٹ نے نہیں نکالے. کیا سپریم کورٹ کو ڈیفائی کر رہی ہے؟ نہیں, گورنمنٹ سپریم کورٹ کو ڈیفائی کر رہی ہے, ضد پہ ہے. نہیں, گورنمنٹ نے جو سپریم کورٹ نے کہا اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ان تمام ناموں کو سکروٹنائز کیا جائے, آپ ایک ریویو کریں, نظر ثانی کریں, اپنے فیصلے پہ کے لیے نظر ثانی کریں. میں اس کیبنٹ کی میٹنگ کی تفصیلات سے آگاہ ہوں کہ حکومت نے اس کو نظر ثانی کے لیے بھیجا ہے, اور ریویو کمیٹی کو بھیجا ہے. اور یہ اور آج تک PTI کو آپ ایک کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے کسی عدالتی فیصلے کو ڈیفائی نہیں کیا. نہیں, یہ جو تاثر ہے کہ وہ مراد علی شاہ کا نام نہیں نکال رہے سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود, وہ اس پہ میں کہیں نہیں, جو کیبنٹ میٹنگ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوعن عمل درآمد حکومت کی طرف سے ہو گیا, اور انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے ڈیفائی کورٹ. تو
ٹھیک ہے ناظرین، سندھ کے اس مس ایڈونچر پر بات کی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کے رابطوں پر بات کریں گے. گیس پر بھی بات کرنی ہے آخری حصے میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کریں گے کچھ ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی اور گیس بھی آج کے ٹاپکس میں شامل ہے. وقت کم ہے، سیدھا درانی صاحب کے پاس جاتے ہیں. درانی صاحب، علی رضا عابدی کے قتل میں فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے. کیا کنیکشن ہے ان کا اس قتل سے؟ کیوں جی آئی ٹی انہیں بلا رہی ہے؟ دیکھیں، میں یہ آج ہم نے کراچی کے ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں تو میں اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں پہلے کرنا چاہتا ہوں، پھر اس سے متعلق جو میری انفارمیشن ہے اس تک میں آپ کو لے کے جاؤں گا. میرا سب سے پہلا جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی تقسیم در تقسیم مسئلے کا حل نہیں ہے. کراچی کے مسئلے کا حل نہیں ہے. کراچی کا مسئلے کو حل کرنا ہے تو کراچی کے شہریوں کے مسائل حل کرنا پڑے گا. کراچی کو ہمیشہ سے ایک دودھ دینے والی گائے کی طرح جو ہے استعمال کیا گیا. کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے اور کراچی کو ہر کوئی جا کے لوٹتا ہے. تو اور کراچی کے شہری جو ہیں ان کی زندگی میں کوڑا، ان کی زندگی کے اندر جرائم، ان کی زندگی کے اندر بھتہ، ان کی زندگی کے اندر تجاوزات کا گرنا، ان کی زندگی کے اندر غربت در غربت، پورے ملک کا. وہ کہتے ہیں یہ مسئلے حل ہوں گے جب ایم کیو ایم ختم ہوگی. اچھا، اب یہ مسئلے تب حل ہوں گے جب مسائل حل ہوں گے. ایم کیو ایم اگر بنی تھی تو اس کا بھی کوئی وجہ تھی تو ایم کیو ایم بنی تھی. اور آج ایم کیو ایم اگر لنڈن کے انفلوئنس میں آ کے یہاں کے لوگ، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جتنا آپ کا ڈیلیوری لیول کراچی میں ڈاؤن ہوتا جائے گا اتنے لندن کے اشارے میں کراچی میں قتل بڑھتے جائیں گے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایکویشن بنا کے دے رہا ہوں. اگر آپ چاہتے، کراچی میں صرف آپ پولیس کے ذریعے امن نہیں لا سکتے، رینجرز کے ذریعے امن نہیں لا سکتے. پولیس، رینجرز اور معیشت تینوں کو اکٹھا چلانا پڑے گا. پولیس، رینجرز، معیشت، نوکریاں اور اپرچونٹیز کو ساتھ ساتھ چلانا پڑے گا. عوام کو تحفظ کا احساس کے ساتھ ساتھ عوام کی معیشت کو. چلیں، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ مزید تقسیم، یہ پی ایس پی بنانا، ایم کیو ایم پاکستان بنانا، ایک اور نئی پارٹی کی بات سن رہے تھے، یہ بنانا آپ کے خیال میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. فاروق ستار صاحب ایک نئی پارٹی بنا لیں، وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں جی، اب میں آپ کو بتاؤں، کوئی شرط العباد صاحب بنا لیں، وہ بھی. آپ نے کراچی کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور دیگر پارٹیوں کے ذریعے کراچی کے سین کو بکھیرا ہوا ہے. کراچی کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کراچی کا وہ تو نہیں اٹھتا، کچرا تو نہیں اٹھتا، کراچی کی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوتی، وہاں کی تجاوزات ضرور گر جاتی ہیں. اس لیے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ علی رضا کے قتل کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں باہر سے کوئی انوالومنٹ ہے، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. لندن میں ہے یا کہ باہر ہے، بس اب وہ آپ جو بھی سوچیں. اور دوسری طرف آپ جب اس کی طرف جاتے ہیں اپنا خدمت خلق ٹرسٹ کی طرف، ٹھیک ہے نا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ کراچی بیچارہ پچھلی 3 دہائیوں سے ہر ایک کو بھتہ دے رہا ہے. طالبان نے اس سے بھتہ لیا، لندن نے اس سے بھتہ لیا، ایم کیو ایم کو اس کے لیے استعمال کیا گیا، ہر سیاستدان نے اس میں بھتہ لیا، لیاری کے گینگ نے ان سے بھتہ لیا. مطلب کراچی کو لوٹ لوٹ کے اور قتل و غارت گری جتنی کراچی میں ہوئی ہے. آپ آج کراچی کا ایک کمپوزٹ سلوشن پلان آپ کو لانچ کرنا چاہیے جس میں کراچی کے عوام کے نہیں، سندھ گورنمنٹ کرے گی، فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا غرض جو ہے وہ کراچی کی پراپرٹی سے ہے. سندھ گورنمنٹ کا غرض جو ہے وہ کراچی کے اندر پلازوں سے ہے. سندھ گورنمنٹ کا غرض جو ہے کراچی کے انڈسٹریل ایریا میں لگی ہوئی انڈسٹری سے ہے.
सिंध हुकूमत का और पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों का। पर पीटीआई ने कहा था हम एक पैकेज देंगे, दिया नहीं है। अब पीटीआई का तो प्रॉब्लम ये है कि वो एक इमीडिएटली वहां पर एक काम करें कि वो अपने कराची के जितने लोग हैं उनके लिए एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग एकेडमी बनाएं, ताकि उनकी वहां बुनियादी सियासी तरबियत हो सके और वो मीडिया के जरिए मसलों को हल करना और बयान के जरिए मसले से निकल जाने का रास्ता ढूंढने के बजाय, और कराची के अंदर और सिंध के अंदर इनकलाब बजरिया बयान लाने के बजाय इनकलाब बजरिया इकदाम लाने के लिए तैयार हो। कराची को इकदामात की आप कह रहे हैं बातें कम करें। देखें, जैसे हमने अभी मैं इनको आर्मी चीफ को इसके लिए कि जी एक नैरेटिव की जरूरत है पाकिस्तान को, इसी तरह से कराची के इशू के ऊपर भी एक कंप्लीट नैरेटिव की और एक वो सवाल आप गोल करके ना कि फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी को क्यों बुलाया जा रहा है, थीसिस आपने उनको इसलिए बुलाया जा रहा है, मैंने आपको उसका जवाब भी दे दिया, लेकिन हमारे दोस्त हैं ये सब लोग, हम इनसे मुस्तकबिल की रोशन तवक्को रखते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब उन पे दबाव बढ़ेगा तो वो भी राइट लेफ्ट होंगे, तो इसलिए उन्हें बुलाएंगे। गलती हुई है ना उनसे? गलती हुई है या नहीं हुई मैं अभी देखें, मैं आई एम नोबडी टू गिव जजमेंट्स, मैंने कभी जजमेंट नहीं दी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन वजूहात को खत्म करें। कहते हैं साउथ अफ्रीका से जो लोग ऑपरेट कर साउथ अफ्रीका, वहां पैसे जाना, कराची से भत्ते लेना, ये सब इश्यूज जो हैं ये है, ये अपने साथ, इसको हम दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं कल। नाचक का प्रोग्राम इसी तरह, हमने गैस पर बात करनी थी, वो अब हम कल करेंगे, और भी बहुत से मौज़ूआत हैं जो रह गए हैं वक्त की कमी के पास, लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब कल भी हमारे साथ होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। कल 7 बजे दोबारा मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।